حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک زمانہ تھا۔ ایک نیک خاتون روٹیاں اس نے پکانے کے لیے، جو تنور ہوتا ہے جس میں روٹیاں بنتی ہیں، تو اس میں اس نے روٹیاں لگائیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اس خاتون نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ شیطان اس کی نماز کی پابندی سے بڑا پریشان تھا۔ ایک عورت کے بحث میں اس خاتون کے پاس آ کر بولا، بی بی تیری روٹیاں تنور میں جلی جا رہی ہیں، اپنی روٹیوں کو تو سنبھال لے۔ اس اللہ کی نیک بندی نے شیطان کی اس باتوں پر توجہ نہ دی اور نماز بڑی ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور بڑے ہی توجہ کے ساتھ وہ نماز پڑھنے میں مصروف رہی۔ یہ دیکھ کر شیطان نے اس خاتون کا جو مدنی منا تھا، ننا منا سا، اس کو اس تنور جس میں روٹیاں پک رہی تھی، اس آگ کے تنور میں اس کے بچے کو ڈال دیا۔ عورت نے پھر بھی اس کی طرف توجہ نہ کی اور نماز میں مصروف رہی، حتیٰ کہ اس کا شوہر جیسے اس کے گھر میں داخل ہوا تو شوہر نے داخل ہو کر دیکھا کہ بچہ جو آگ کے تنور میں گرا ہوا ہے، وہ آگ کے جو سرخ انگارے تھے اس سے کھیل رہا تھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے سرخ عقیق بنا دی ہے۔ یہ شخص حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سارا اس نے واقعہ بیان کیا کہ حضور یوں میں نے دیکھا اور اس طرح میرے گھر میں ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بیوی سے ارشاد فرمایا کہ تو ایسا کیا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا، یہ واقعہ ہوا، تیری سی کیا عبادت ہے، تیری سی کیا نیکیاں ہیں، تیرا سا کیا عمل ہے؟ اس نے اس کی یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی، بات صرف اتنی سی ہے کہ جب بے وضو ہوتی ہوں تو وضو کر لیتی ہوں، جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، اور جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں، اور جو تکالیف لوگوں کی طرف سے مجھے ملتی ہیں میں اس پر صبر کرتی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو اس وقت اٹلی کے شہر بلونیا میں مختلف شہروں سے جمع ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اس وقت جو میں نے واقعہ بیان کیا، اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس خاتون کا نماز کا جذبہ یہ بہت خوبصورت تھا۔ یوں تو اس کی اور بھی نیکیاں سامنے آئیں کہ جو لوگوں کی طرف سے تکالیف ملتی تھی ان تکالیف پر وہ صبر کرتی تھی، ہماری طرح بدلے نہیں لیتی تھی، اور جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی تو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتی، ان کی ضرورتیں پوری کرتی، ان کے کام آتی تھی، ہماری طرح مفاد پرست نہیں تھی، مطلب ہی نہیں تھی کہ اپنا کام پڑے تو کام کرو، کام نہیں پڑے تو کسی کو مڑ کر دیکھنا بھی نہیں ہے۔ لوگوں کی حاجتیں پوری کرنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، مسلمان کی پریشانی دور کرنا، یہ بڑی ثواب اور بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے بندہ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح لوگوں کی طرف جو تکالیف آتی ہے اس پر صبر کرنا بھی بڑی عبادت ہے۔ دوسرا یہ کہ باوضو رہنا، اور باوضو رہ کر وضو کر کے نماز پڑھ لینا، اور نماز بھی کیسی، نماز میں دھیان کتنا پیارا، خشوع اور خضوع کتنا پیارا، خشوع اور خضوع یعنی بڑے ظاہری اور باطنی، اندر کے باہر کے سارے آداب کو سامنے رکھ کر بندہ نماز پڑھتا ہے۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے کہ جن کی کام کاج یا گھر بار کے کام کاج، کاروبار کی وجہ سے جو اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا اس واقعے پر غور کریں کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم آیا اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، شیطان اس کو بہکانے آیا، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کتنا کیا کہ اس جلتے تنور میں جس میں روٹیاں پک رہی تھیں، جب اس کا بچہ گرا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے انگاروں کو سرخ عقیق بنا دیا۔ ایک پتھر ہے عقیق، خوبصورت سا لال کلر کا پتھر اس کا بنا دیا، اور وہ بچہ آگ میں رہ کر بھی سرخ عقیق سے کھیل رہا ہے۔
اللہ نے اس کی نماز کی برکت سے، اس کے نماز کے جذبے کے صدقے میں اس کے بچے کو آگ میں جلنے سے بچایا۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ جس ماں کی نماز کی برکت سے اس کا بچہ دنیا کی آگ میں جلنے سے بچا، تو جو خود نمازی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائے گا؟ کس طرح اس کی حفاظت جہنم کی آگ سے ہوگی؟ پھر یہ پتہ چلا کہ ماں کا تقوی، ماں کی پرہیزگاری، یعنی والدین کا تقوی، والدین کی پرہیزگاری، والدین کا اچھا عمل یہ اولاد کے کام آتا ہے۔ اگر ماں باپ نیک ہو، ماں باپ عبادت کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کی نیکی کا اثر ان کی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ نیک نہیں ہوتے، جن کے ماں باپ نمازی نہیں ہوتے، جن کے ماں باپ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں، جن کے ماں باپ میں خود ہی تقوی پرہیزگاری نام کی چیز نہیں ہوتی، باپ کو دیکھو تو جوا کھیل رہا ہے، باپ کو دیکھو تو شرابیں پی رہا ہے، باپ کو دیکھو تو عیاشیاں کر رہا ہے، ماں کو دیکھو تو وہ گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، تو ان کی اولاد پر ان کے برائیوں کا اثر پڑتا ہے، اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اور اگر ماں باپ نیک ہو، آئے جس کے ماں باپ نیک ہو وہ غوث پاک بنتا ہے۔ حضور غوث پاک کے ماں باپ نیک تھے، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نیک تھے، خود بی بی فاطمہ کے والد تو ایسے نیک تھے کہ جس پر نظر ڈالتے تھے وہ نیک بن جاتا تھا، نیکوں کے سردار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر آپ یوں تاریخ دیکھیں تو ماں باپ کی نیکی، ماں باپ کی پرہیزگاری، ماں باپ کا تقوی یہ نارملی عموماً اولاد کے کام آتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کہ پھر وہ اولاد کے لیے جو بھی فیصلے فرمائے، لیکن جنرلی طور پر، میجورٹی طور پر یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی و تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے، اور ہم نمازوں کی پابندی کریں کہ نماز میں میرے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو بے شمار فوائد ہیں، اس کے بے شمار فضائل ہیں، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے کی بھی اس کی بڑی برکتیں ہیں کہ نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، نماز فرشتوں کی محبت کا باعث ہے، نماز انبیاء کرام کا محبوب عمل ہے، نماز اللہ کی پہچان کا نور ہے، یعنی نماز یہ معرفت کا نور ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب ہوتی ہے، نماز ایمان کی اصل ہے، دعا کی قبولیت کا سامان ہے، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، شیطان کی ناراضی کا سامان ہے، اعمال کے مقبول ہونے کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، جسم کی راحت کا سبب ہے، نمازی اور ملک الموت علیہ السلام کے درمیان سفارشی ہے، قبر کا چراغ ہے، قبر کے اندر بچھونا ہے، منکر نکیر کے لیے جواب ہے، قیامت تک کے لیے قبر میں نمازی کی مونس و غمخواری کا سبب نماز ہے، اور جب قیامت ہوگی تو یہی نماز اس کے اوپر سائبان کی طرح ہوگی، سایہ کر رہی ہوگی، اس کے سر کا تاج اور بدن کا لباس بنے گی، نمازی کے سامنے نور ہوگی، نماز اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہوگی، نماز اللہ کے حضور مومنین کے لیے حجت و دلیل بنے گی، نماز میزان عمل میں انتہائی وزنی ہوگی، نماز پل صراط پر سے گزرنے کا ذریعہ ہوگی اور جنت کی کنجی ہوگی، اس لیے کہ نماز اللہ کی پاکیزگی اور حمد و ثنا، عظمت و کبریائی کے بیان، قرات و دعا پر مشتمل ہے، اور اس سے وقت پر ادا کرنا ہی تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدقسمتی ہے کہ آج ہماری اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی، بڑی تعداد ہماری نماز نہیں پڑھ رہی۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک عبرت والی روایت سناتا ہوں، پھر آپ نماز کے فضائل بھی سنیں، مگر اس عبرت والی روایت کو سامنے رکھیں کہ جو روایت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیان کرتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قرب قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ تم لوگوں کو نماز ضائع کرتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ کریم ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس قدر برکت ہے نماز میں، اور کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر احسان ہے کہ پیارے نبی آخری زمان
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی گئی. یہ جب دلوں پر گناہوں کا زنگ چڑھتا ہے نا، دماغ میں گناہوں کی نحوست بستی ہے نا، تو بندہ نماز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اتنا دور ہوتا ہے، اتنا دور ہوتا ہے، اتنا دور ہوتا ہے کہ بدقسمت کو پکڑ کر بھی مسجد کی طرف لاؤ نا تو مسجد کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہتا ہے کپڑے ناپاک ہیں، بدن ناپاک ہے، یہ ہو گئے. جھوٹ بولتا ہے نماز نہ پڑھنے کے لیے. پتہ ہے آپ کو یہ کتنا بڑا بدنصیب انسان ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی توفیق چھین لی ہے. وہ اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کر پا رہا ہے کہ ایک سجدہ ایک گناہ مٹاتا اور ایک نیکی دلاتا ہے. پتہ ہے آپ کو اگر کوئی چاہے کہ اس کے درجے بلند ہو، اس کو چاہے کہ سجدوں کی کثرت کرے، جتنے سجدے کرتا رہے گا اللہ اس کے درجے بڑھاتا رہے گا. جتنے سجدے کرے گا یہ اللہ اس کے درجے بڑھاتا ہے. وہ اپنے بدن کا اعلیٰ ترین حصہ منہ ہے، چہرہ پورے بدن کا اعلیٰ ترین حصہ ہے. اس اعلیٰ ترین حصے کو، اپنی پیشانی کو اپنے رب کے حضور سجدے میں خاک میں ملاتا ہے. جب بندہ اپنے رب کے حضور سجدہ کر کے اپنے سر کو جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کی بڑی اکثریت نماز نہیں پڑھ رہی. میں آج آپ کے لیے نماز کا بیان لے کر آیا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ یہاں پر موجود اور مدنی چینل پہ موجود ہر اسلامی بھائی، اسلامی بہن، اللہ کرے کہ نمازی بن جائے. نمازی کہ نماز کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے. لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانا پڑتا ہے، کام کے لیے نہیں اٹھانا پڑتا. مائیں کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اٹھانے کی بہت کوشش کی، اٹھتے نہیں ہیں. ایک بزرگ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں آگ لگے اور تمہارا بچہ نہ اٹھے تو گھر کے باہر نکل کے بولا کیا کروں، میں نے بچے کو اٹھایا تھا، بچہ اٹھا ہی نہیں. بولو گی؟ کہا نہیں. کیسے اٹھاؤ گی؟ جس طرح گھر میں آگ لگنے پر تم اپنے بچوں کو اٹھاتی ہو، اسی طرح نماز کے وقت اپنے بچوں کو اٹھاؤ. جس طرح تم نے اس کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اٹھانے کا ذریعہ بنایا، انداز اختیار کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بھی اس کو اٹھانے کا طریقہ بناؤ. اگر ماں باپ بچپن سے اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھاتے اور اس اصول پر عمل کرتے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو سختی سے پڑھاؤ، تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. لیکن بدقسمتی ہے ہماری بدقسمتی ہے. ایک بندہ اٹھ کر اپنے رب کے حضور سجدہ نہیں کر رہا. ایسے کئی گھر آپ کو زمین پر ملیں گے. کتنا عظیم، کتنا زبردست گناہ ہے. بیوی نماز قضا کر رہی ہے، سارے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، فجر کا وقت شروع ہوا، صدائیں آتی رہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، آؤ نماز کی طرف. مگر یہ کمرے کھڑکیاں بند کر کے سونے والے، رات بھر فلمیں ڈرامے دیکھنے والے، عیاشیوں میں راتیں گزارنے والے، اندھا منہ کر کے فجر کی نمازیں بستر پر قضا کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ان کو ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم پر چھت گرا دے تو کیا تم اس حال میں مرو گے کہ تمہاری نمازیں قضا ہے؟ جان بوجھ کر نمازیں قضا کر رہی ہے قوم. بازاروں میں بیٹھ کے جان بوجھ کر نمازیں قضا کر رہی ہے قوم. شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. نماز پڑھیں، نماز پڑھو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. جنت میں لے کے جائے گی چاہت نماز کی، جنت میں لے کے جائے گی عادت نماز کی. یہ جنت کی کنجی ہے، جنت کی چابی ہے. یہ جنت میں جانے کا شوق رکھنے والوں خدا را نمازیں پڑھا کرو. اے اسلامی بہنوں خدا را نمازیں پڑھا کرو، اپنے بچوں کو نمازیں پڑھایا کرو. تم اپنی اولاد کو رب کا کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہارا کر دے گا. اے وہ مردوں جو اپنی عورت کی بد اخلاقی بدتمیزی کا شکار ہو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری عورت کے دل میں تمہارے لیے نرمی پیدا کروا دے گا. اے بے روزگاروں نماز پڑھو، رزق میں برکت کی تمنا رکھنے والوں نماز پڑھو. اے بیماری کی حالت میں جو لوگ ہو نماز پڑھو. جی ہاں، نماز میں صرف یہ نہیں، نماز میں تو بدن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. جی ہاں، آپ نے کیا جانا نماز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا
بیٹھ گیا پاس تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ ہائے ہائے۔ علامہ محمد بن عبد الہادی ٹھٹوی سندھی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت علامہ موفق کے حوالے سے لکھتے ہیں نماز دل، معدہ، آنتوں وغیرہ کے درد میں شفا دیتی ہے، اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نماز عبادت ہونے کی حیثیت سے حکم الہی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اس کی برکت سے مرض دور فرما دے۔ نفس انسانی نماز میں درد و غم بھول جاتا ہے اور نماز میں اس کا احساس زیادہ نہیں رہتا، اس سے بندے کی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور طبیعت انسانی سے وابستہ اعضاء اور معدے کی قوت بھی باذن الہی امراض سے شفا دیتی ہے۔ مزید آگے چل کر بیان کرتے ہیں نماز بہترین ورزش ہے۔ نماز میں قیام، رکوع اور سجود وغیرہ کرنے کے سبب جسم کے اکثر جوڑ حرکت کرتے اور اکثر اعضاء کھل جاتے ہیں، بالخصوص سجدے میں معدہ، انتڑیاں، غذا اور سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔ نزلے زکام کے مریض کے لیے طویل سجدہ کرنا نہایت نفع بخش ہے۔ نزلے کو حلق تک پہنچانے کے لیے بھی سجدہ بہت مفید ہے۔ بند ناک کھولنے اور اس کا مواد دور کرنے، یوں ہی کھانے کے ہضم اور آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر اسے نکالنے میں بھی سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے، کیونکہ نکمے مواد کے ہجوم کی وجہ سے نالیاں سکڑ کر ایک دوسرے پر گرنے لگتی ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز نفسانی خواہشات کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے، اس کی برکت سے رنج و غم مٹ جاتا ہے، بے فائدہ امیدیں دم توڑ جاتی ہیں، جھوٹے خیالات کی حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے، نیز ذہن صاف ہوتا اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز پڑھو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، نماز پڑھو۔ نماز اللہ کے نیک بندوں کو نماز سے محبت سنو۔ حضرت سیدنا امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے اگر مجھے جنت اور 2 رکعت نماز میں سے کسی ایک کا اختیار ملے تو میں 2 رکعت اختیار کروں گا، اس لیے کہ 2 رکعتوں میں اللہ کی رضا ہے جبکہ جنت میں میری رضا ہے۔ یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، بس نماز پڑھو۔ دل کو سکون، قلب کو سکون، روح کو سکون، جان کو سکون، مال میں برکت، جان میں برکت، عزت میں برکت، آبرو میں برکت، گھر میں برکت، اولاد میں برکت، ہر طرف آپ کو برکتیں برکتیں ملے گی۔ صرف نماز جیسی عظیم عبادت کو پکڑ لو، انشاءاللہ یہ عبادت سارے کام درست کر دے گی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اے لوگو اپنی نماز کو درست کرو، نماز تمہیں درست کر دے گی۔ آپ اپنی نماز درست کر لو، صحیح نماز پڑھو۔ نماز سے مراد صحیح نماز پڑھنا ہے، اس کے سجدے، اس کے رکوع صحیح کرنا ہے، تلاوت صحیح ہونی چاہیے، قیام صحیح ہونا چاہیے، تکبیر تحریمہ صحیح ہونی چاہیے، طہارت درست ہونی چاہیے، تلاوت درست ہونی چاہیے، سجدہ درست ہونا چاہیے، جلسہ درست ہونا چاہیے، قومہ درست ہونا چاہیے، تشہد درست ہونا چاہیے، سلام پھیرنا درست ہونا چاہیے، ہر چیز درست ہونی چاہیے، التحیات درست پڑھنی چاہیے، تسبیحات درست پڑھنی چاہیے، لباس درست ہونا چاہیے، کردار درست، سب کچھ صحیح ہونا چاہیے جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ تم نماز کو درست کر لو، نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان چیزوں کو درست کر لو، اللہ کی رحمت سے نماز تمہیں درست کر دے گی، تمہارے کام درست کر دے گی، تمہارے معاملات درست کر دے گی، تمہاری فکروں کو دور کر دے گی نماز۔ اللہ نے ایسی بنائی ہے نماز، ارے مومن کے لیے تحفہ ہے نماز۔ معراج کی رات محبوب کریم کو امت کے لیے جو تحفہ ملا تھا وہ نماز ہی تو تھی، اور اس کی برکت دیکھو 50 نمازیں تحفے میں ملی تھی، 5 تک ہو گئی، میرے آقا کی برکت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 50 کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ 50 نمازیں فرض کی تھی، تم 5 پڑھو تمہیں اللہ تعالیٰ 50 کا ثواب دے گا۔ ہائے ہائے، مگر بدقسمتی، اللہ 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 ہمارے حال پر رحم کر، ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی،
ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، مال کے پیچھے پاگل ہیں، نماز کی دھن تو دور کی نماز کی پرواہ نہیں، اللہ کی پناہ، مال 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 مال، یعنی ایک نماز خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں اسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ ہماری زندگی میں ایسا وقت نہ لائے، خدا نہ خواستہ اگر ایک نماز قضا ہو جائے نا، بندہ رو رو کر حال برا کر دے اپنا، ایک نماز اگر قضا ہو جائے، جان بوجھ کے خدا نہ خواستہ اگر ایک نماز کی قضا ہو گئی تو یہ رو رو کر اپنا حال برا کر دے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یعنی ڈر جائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی آپ کو نماز نہیں پڑھنی، اب نماز نہیں پڑھ پا رہے، آپ کا ذہن بن گیا لیکن نماز نہیں پڑھ پا رہے، اب غور کریں، یہ اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یا اللہ کیا ہو گیا میرے کو، میں کیوں ایسا ہو گیا ہوں، مجھے کیوں تیری بارگاہ سے توفیق نہیں مل رہی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر، جیا بعض اوقات بندہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے نماز سے محروم کر دیا جاتا ہے، ایک شخص سجدے کی حالت میں رو رہا تھا تو کسی نے کہا یہ ریاکاری کر رہا ہے، اس کو اس بدگمانی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بدگمانی کی وجہ سے اللہ نے 40 دن تک تہجد سے محروم کر دیا، بدگمانی کی وجہ سے، کوئی غیبت کرتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، اللہ نہ کرے اور الٹے سیدھے گناہوں بھرے غلط کام کرتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، اللہ 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 اللہ، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق چھین لیتا ہے، نیکی وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، اگر آپ کو نیک کر رہے ہیں، میں کوئی نیک کام کر رہا ہوں تو اس میں آپ کا میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کی توفیق ہے، میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا احسان ہے، تم اگر سخاوت کرتے ہو تم پر تمہارے رب کا کرم ہے، تم نماز پڑھتے ہو تم کو تمہارے رب کا کرم ہے، اگر تم کسی کی مدد کرتے ہو تم پر تمہارے رب کا کرم ہے، تم اگر نیک ہو پرہیزگار ہو یہ صرف تمہارے رب کا تم پر کرم ہے، کہ تمہارے رب نے تمہیں تقوی دیا، پرہیزگاری دی، تمہیں عبادت کی توفیق دی ہے، تمہیں ماں باپ کی اطاعت دی، فرما برداری دی ہے، تم اپنی بیوی بچوں کے لیے نرم ہو، بیوی بچوں کے لیے شفیق ہو، تم حلال روزی کما رہے ہو، نیک کام کر رہے ہو، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے تو اسے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، سود کھا رہا ہو، رشوتیں لے رہا ہو، حرام روزی کما رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، دھوکے دے رہا ہو، پیسہ کھا رہا ہو، پیسہ بھی ایسے طرح سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسی عجیب و غریب قسم کی لت پڑ گئی ہے کہ حرام آوے وہ بھی کھا جاؤ، ناجائز آمدنیاں لے لیتے ہیں، کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ شخص حرام کما رہا ہے، ناجائز کما رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جس کے کمانے کا منع کیا وہ کما رہا ہے، شرابیں پیتے ہیں، بتاؤ بدقسمت لوگ شرابیں پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں بدقسمت لوگ، گندے گندے دوستوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، شراب خانوں میں جاتے ہیں، گھومتے پھرتے موج مستی کرتے ہیں، گھر والوں کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ کمانے کے لیے نکلے، یہ آمدنی نام کی چیز نہیں، نوکری ہے ہی نہیں، روزگار ہے ہی نہیں، پریشان ہے، پیپر کے مسئلے، اس کے مسئلے، اس کے مسئلے، ڈرانا دھمکانا فلاں فلاں فلاں، چپے چپے گھومتے رہتے ہیں، اتنی مطلب کہ آزمائش و مصیبت و پریشانی ہے، پھر بھی اس کو پوچھو تو بولتا نماز نہیں پڑھتا، ارے تجھے اس پریشانی و مصیبت سے نکالنے والا رب ہی ہے، اللہ ہے جو تجھے نکالے گا اس گھبراہٹ و پریشانی کے عالم سے، اللہ ہے جو تجھے نجات دلائے گا، اللہ ہے جو تیرے لیے راستے بنائے گا، ہاں وہی رب ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ نکال دیا تھا، آنا اس رب کی طرف، عبادت کرنا اس رب کی، توبہ کرنا اس کی بارگاہ میں، مولا معاف کر دے، غلطی ہو گئی، وہ معاف کرتا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، کوئی مانگے تو صحیح، سچی توبہ کرے تو صحیح اس کی بارگاہ میں، غلطیاں ہو گئی چلو غلطیاں اللہ معاف کرے، ہو گئی، پیچھے تو جانے سے رہے، مگر اللہ نے توبہ کا راستہ دیا ہے نا ہم کو کہ بندے توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، چھوڑ دو گناہوں کو، بنا لو ایک مٹھی داڑھی پوری چہرے پر، منڈانا چھوڑ دو، ایک مٹھی سے گھٹانا چھوڑ دو، فلمیں ڈرامے گانے باجے چھوڑ دو، شراب جوا نشے کی عادتیں چھوڑ دو، اور سب سے ضروری بات کر رہا ہوں برے دوستوں کو چھوڑ دو، یہ شرابی جواری آپ کا دوست کیسے بن گیا، یہ فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنے سننے والا آپ کا دوست کیسے بن گیا، تم اپنے رب سے محبت کی باتیں کرتے ہو، تمہارے رب کی نافرمانی کرنے والا تمہارا دوست بن کیسے گیا، تم کیسے رب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں اور تمہارا دوست تمہارے رب کی نافرمانی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ گل چھڑے ہو رہتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، موج مستیاں کرتے ہو، تمہارے سامنے تمہارا دوست نماز قضا کر رہا ہے، تمہارے سامنے تمہارا دوست اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، ناچتا ہے کودتا ہے، کھیل تماشے کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تم بولتے میرا دوست
تم اللہ کے نافرمانوں کو دوست بنا کر یہ خواہش کرتے ہو تمہیں اللہ اپنا دوست بنا لے گا؟ اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو تو اللہ کے دوستوں سے دوستی کرو، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے قریب جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لے گا، تمہیں محبت دے گا اپنی، یعنی اس کے اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ اے میرے میٹھے میٹھے پیارے سمجھو، خدا را ہوش کے ناخن لو، زندگی بہت مختصر ہے، بے حد مختصر ہے۔ اب لمحہ با لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، نمازیں درست کر لو، نماز سیکھ لو، چاہے وہ 4 دن میں سیکھو، 3 دن میں سیکھو، 40 دنوں میں سیکھو، 1 مہینے میں سیکھو، 12 دن میں سیکھو، 12 مہینے میں سیکھو، مگر خدا را میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، گھر بیٹھے مدنی چینل کے ناظرین، اسلامی بھائی اسلامی بہنوں، خدا را نماز سیکھ لو، میرے رب کی نماز پڑھو، میرا رب تم پر اپنی رحمتوں کا میہ برسائے گا۔ میرے رب کے آگے سجدہ کرو، میرے رب کی عبادت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، جب اذان ہوتی ہو مسجد کی طرف چل پڑو، عبادت کرو رب کی، قرآن درست پڑھنا سیکھ لو، وضو درست کرنا سیکھ لو، غسل درست کرنا سیکھ لو، نماز درست پڑھنا سیکھ لو، ایک بار سچے دل سے نمازیں صحیح کر لو، اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں بہتر ہو جائے گی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے فوت شدہ اسلامی بھائی کو خواب میں دیکھا تو حیرت سے پوچھا، اے فلاں تم زندہ ہو؟ الحمدللہ۔ انہوں نے کہا اگر الحمدللہ رب العالمین کہنے پر مجھے قدرت مل جائے تو یہ میرے نزدیک دنیا مافیہ، یعنی دنیا جو کچھ اس میں سے زیادہ محبوب یعنی پیارا ہوگا۔ کہ آپ کو وہ وقت یاد نہیں جب مجھے دفنایا جا رہا تھا، وہ فلاں شخص نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اگر مجھے 2 رکعت پڑھنے کی قدرت مل جائے تو یہ میرے لیے دنیا جو کچھ اس میں ہے ان سب سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح منقول ہے، ایک شخص کسی قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد لیٹ گیا، خواب میں اس نے صاحب قبر کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے شخص تم عمل کر سکتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے، ہمارے پاس علم ہے لیکن ہم عمل نہیں کر سکتے، خدا کی قسم میرے نامہ اعمال میں نماز کی 2 رکعتیں مجھے دنیا جو کچھ اس میں ان سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کے مرض الموت میں پوچھا گیا، جب آپ کا انتقال کا وقت تھا، اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں جہنم سے نجات پا جاؤں تو خیریت ہے۔ پھر میں نے عرض کی آپ کی خواہش کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مجھے ایک طویل رات کی خواہش ہے جس میں ساری رات عبادت کرتا رہا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر قبر والوں کو ایام زندگی ضائع کرنے والے شخص کا 1 دن دے دیا جائے، یعنی کہ وہ لوگ جو دنیا میں رہ کر اپنے دنوں کو ضائع کرتے ہیں، ضائع کرنا آپ سمجھتے ہو گے، جو نیکی نہیں کرتے، پرہیزگاری نہیں کرتے، ثواب والے کام نہیں کرتے، فضول اور عجیب و غریب حرکتوں سے اپنے پورے دن کو ضائع کرتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر قبر والوں کو ایام زندگی ضائع کرنے والے شخص کے 1 دن دے دیا جائے تو یہ ان کے نزدیک تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہو، کیونکہ اب وہ اعمال کی قدرت و قیمت پہچان چکے ہیں اور معاملات کی حقیقت ان پر کھل چکی ہے، انہیں 1 دن کی آرزو صرف اس لیے ہے کہ ان میں جو گناہ گار ہو وہ 1 دن کے ذریعے اپنے گزشتہ گناہوں کی تلافی کر کے عذاب سے چھٹکارا پا سکے، اور جو توفیق یافتہ ہو وہ اس 1 دن میں خوب عبادت کر کے اس کے ذریعے بلند مرتبہ حاصل کر کے اپنے ثواب کو دگنا کر سکے۔ انہیں عمر کی قدر و قیمت اس وقت معلوم ہوئی جب ان کی وہ عمر پوری ہو چکی ہے، اب ان کی آرزو ہے کہ زندگی کی 1 ساعت ہی مل جائے۔ اے زندہ اسلامی بھائیوں، جبکہ تمہیں یہ گھڑی حاصل ہے اور ہو سکتا ہے تمہیں ان جیسی اور گھڑیاں بھی مل جائیں، اگر تم انہیں ضائع کرو گے تو معاملہ ہاتھ سے نکل جانے کی صورت میں افسوس کر کے 2 ہاتھ ملتے چلے جاؤ گے۔ لہٰذا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان گھڑیوں کو غنیمت جانو اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ بہت عبرت والی باتیں تھی، بہت عبرت ہے۔ مرنے والوں کو پوچھو کہ زندگی کی ان سانسوں کی قدر کیا ہے، جو قبر پہ چلے گئے ان کے لیے یہ 1 دن کا مل جانا کتنی بڑی غنیمت ہوگی کہ وہ توبہ کر لیں، اپنے درجے بلند کروا لیں۔ ہمارا تو عجیب حال ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے زندگی کو سمجھا ہی نہیں ہے،
دنیا مال آگے بڑھنا کس میں؟ کچھ ہو جائے. کیا کرتے ہیں؟ کچھ ہو جائے یار، میرے پاس پیسہ آ جائے، میرے پاس دولت آ جائے، وہ گاڑی آ جائے، میرے پاس بنگلہ آ جائے، مکان آ جائے، میرے یہ سب صحیح ہو جائے، میرا یہ صحیح ہو جائے، یہ صحیح ہو جائے. یعنی اس دنیا میں رہ کر ان چیزوں کو صحیح کرنے کی فکر ہے، اس گھر کو کشادہ کرنے کی فکر ہے جس گھر سے چھوڑنا ہے، اس قبر کو کشادہ کرنے کی فکر نہیں جس میں رہنا ہے. نہ جانے کب قبر سے اٹھائے جائیں گے. اتنی سی قبر ہے، دیکھتے دیکھتے پھر بھی ہم لوگ کیسے جم لوگ ہیں. ہم لوگ قبر دیکھ رہے، اتنی سی جگہ میں سلایا جائے گا. ہاں، کیسے قیامت تک کا وقت گزرے گا، اس کی کوئی فکر نہیں. کیا آپ کو مرنے والے یاد نہیں جو آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کے ساتھ جیا کرتے تھے؟ ان کی بھی سوچیں ہوا کرتی تھی کہ پیسہ آ جائے گا، نوکری آ جائے گی، بنگلہ آ جائے گا، گھر یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، ادھر ملک نکل جاؤں گا، ادھر ملک نکل جاؤں گا، ادھر نکل کے پھر اس ملک پہنچ جاؤں گا. آخر کار اس کی زندگی کا وقت ختم ہوا، کوئی ملک تو پہنچ نہیں سکا، قبر میں پہنچ گیا. کیا ملک ملا اس کو؟ کتنے لوگ آپ کے سامنے قبروں میں اتر گئے، کتنے لوگ یہاں پہنچتے مر گئے. ان کو تو بیچارہ کئیوں کو تو قبر بھی نصیب نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان سب سے ہمدردی ہے، مگر عبرت ہے. یہ دنیا کے لیے دوڑے تھے مگر دنیا ان کے ہاتھ نہ آئی، راستے میں ہی دم توڑ گئے. ماں نمازیں بھی چھٹی ہوں گی، کتنے گناہ ہوئے ہوں گے. جب گھر سے چلے تھے تب سے ایک دھن تھی، پیسہ کمانا ہے. ارے خدا کے بندو، نیکی کماؤ، ثواب کماؤ، اللہ کی رضا کماؤ. دولت جکھ مار کر تمہارے پیچھے آئے گی. تم دولت کے پیچھے دوڑ رہے ہو، دولت تمہارے آگے دوڑ رہی ہے. تم اللہ کی محبت کی طرف دوڑو، تمہارے پیچھے دولت دوڑے گی. تم آخرت کی تیاری کرو، اللہ تمہاری دنیا سنوار دے گا. ہم صرف دنیا کر رہے ہیں، اور اتنی عجیب حالت ہے. سالوں گزر گئے، کئیوں کو سالوں گزر گئے، مگر ان کی امیدیں نہیں ٹوٹ رہی. آج پوزیشن آپ کے سامنے، میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہا، میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ آج ابھی اس گھڑی، ابھی جو آپ مجھے سن رہے اس گھڑی، خدا را اس جھوٹی امیدوں پر بند باندھو. نہیں آتی دنیا ہاتھ میں یوں جیسے ہم دوڑے چلے جا رہے ہیں. آخرت کی تیاری کرے، قبر کی تیاری کرے. ہم آج ہی تو کل مر ہی جائیں گے. ماں باپ کی خدمت کرنے کا تصور بناؤ، بیوی بچوں کی شریعت کے مطابق تربیت کرنے کا تصور بناؤ. دنیا میں ہم جس طرح جی رہے ہیں اس طرح ہم آئے ہی نہیں. ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے. ہم جہاں پر میرا کو لگتا ہے جہاں ہماری پرورش ہوئی ہے، جب پلے بھرے، وہ ہماری سوچ ہی نہیں بنی ہے. یا تو پڑھانے کی سوچ بنتی ہے، کمانے کی سوچ بنتی ہے، قبر و آخرت کی سوچ ہی نہیں. میں نہیں کہتا کمانا نہیں چاہیے، لیکن کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کیوں کریں ہم لوگ؟ کمانے کے لیے عبادت کیوں چھوڑیں ہم لوگ؟ کمانے کے لیے نمازیں کیوں ادا کریں؟ کمانے کے لیے لوگوں کی حق تلفی کیوں کریں؟ کمانے کے لیے اللہ کی نافرمانی اور رسول پاک کی نافرمانی کیوں کریں بھائی؟ ایسی کمانی کس کام کی؟ ایسی روزی کس کام کی؟ تمہیں اللہ رزق دینے والا ہے، تم اس کی فرما برداری کرو، تمہیں رزق دے گا. واللہ خیر الرازقین. اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اپنی زندگی کے ان گھڑیوں کو غنیمت جانے، ایک ایک سانس کو غنیمت جانو. ایک ایک سانس قیمتی ہے. اگر ہم ایک بار اللہ کے ذکر کے لیے اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے. کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرنے کی نیت سے کہو سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. ایک درخت جنت میں اللہ لگا دیتا ہے سبحان اللہ کہنے والے کے. جو سبحان اللہ کہتا ہے، کہو الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. 3 درخت انشاءاللہ جنت میں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. 3 درخت اور جنت میں انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
اللہ اکبر، 3 درخت اور جنت میں انشاءاللہ۔ یہ ان سانسوں کی قدر سمجھے آپ؟ میری سانسیں چل رہی ہیں، میں ذکر کر سکتا ہوں اور مجھے میرے ذکر پر ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر میں سلام کروں گا مجھے ثواب ملے گا، سلام کا جواب دوں گا مجھے ثواب ملے گا۔ یہ جیتے جی زندگی میں جہاں گناہ کرنے پر سزا مل سکتی ہے، اسی طرح نیکی کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ پوچھا نہ جائے ہم سے، پوچھا گیا مر گئے، پوچھا گیا مر جائیں گے، اس امید، اس آس اور اس دعا کے ساتھ جیو، یا اللہ بے حساب جنت دے دینا۔ ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم کیا پڑھیں گے نامہ اعمال کو؟ پڑھنے کے لیے دیا جائے پڑھو، کیا پڑھیں گے؟ ایک پیج نہیں، ایک لائن نہیں، ایک ایک حرف ہمارے نامہ اعمال کا گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ رب کے حضور پڑھیں گے، اللہ کے حضور شرم کے مارے مر نہ جائیں گے؟ بس اللہ رحمت کرے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے۔ سوچ بھی تو ہو کہ مجھے بے حساب بخشش لینی ہے، اللہ کی رحمت لینی ہے، اللہ کا کرم لینا ہے۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور یہ دن دھاڑے گناہ کر رہا ہے۔ ایک شخص بار کا رسالت میں حاضر ہو کر کچھ اس طرح عرض کرتے، یا رسول اللہ جس وقت میں گناہ کر رہا تو کیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں تیرا رب تجھے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت چیخ ہماری اور ان کی روح نکل گئی، دم نکل گیا، خوف خدا کی وجہ سے ان کی جان نکل گئی۔ ہم لوگ کیسے لوگ ہیں؟ جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کر رہے ہیں۔ اپنے رب کے دیکھنے سے ہم کو شرم نہیں آتی، رب کی پکڑ سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، چپ چپ کر گناہ کرتے، لوگوں سے ڈر ڈر کر گناہ کرتے، اور جانتے ہیں کہ نہ اللہ سے چھپا جا سکتا ہے، نہ اللہ کی پکڑ سے بھاگا جا سکتا ہے۔ جب اللہ پکڑے گا تو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم کو ہمارا رب مہلت دے رہا ہے کہ میرے بندے لوٹا، اے میرے بندے لوٹا، ورنہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس نے قوموں کی قومیں برباد کر دی، قوموں کی قوموں کو نیست و نابود کر دیا، سمندر بہا دیے گئے قوموں کے اوپر۔ کہاں ہے آج وہ قومیں؟ مٹ گئیں۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکہ اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہو سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، براپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چوکا نہ چہتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوب کا تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ سڑک پار کرتے کرتے لوگ مر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوگ مر جاتے ہیں، جہاز گرتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں، سمندر پار کرتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں، ہارٹ فیل ہوتا ہے لوگ مر جاتے ہیں، گردے فیل ہو گئے لوگ مر گئے، پھیپڑے خراب ہو گئے لوگ مر گئے، دل کی دھڑکن بند ہو گئی لوگ مر گئے، طرح طرح کی بیماریاں آئی لوگ مر گئے، کسی کو کینسر نے مار دیا، کسی کو ایکسیڈنٹ نے مار دیا، کسی کو ہارٹ اٹیک نے مار دیا، کسی کو برین ہیمریج نے مار دیا، طرح طرح سے لوگ مرتے چلے جاتے ہیں۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ جو مر گئے ان کے گھر یہیں رہ گئے، جو مر گئے ان کے پیسے یہیں رہ گئے، جو مر گئے ان کی دنیاوی لذتیں یہیں رہ گئی، کپڑے یہیں رہ گئے، ڈاکیومنٹس کی تمنا یہیں رہ گئی، سب کچھ یہیں رہ گیا۔
یاد رکھو جب گناہگار کا جنازہ اٹھا کر اسے قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، لوگوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ آگے عذاب میرا انتظار کر رہا ہے، قبر میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جب نیک آدمی کو قبرستان لے جایا جا رہا ہوتا کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، مجھے میری ان نعمتوں تک پہنچا دو جو میرا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ کتابوں میں لکھی ہے یہ باتیں، ان کے میں خلاصے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے دلوں کے اندر مدنی انقلاب برپا کیجئے۔ ارے کب تک سن کر انسنی کرتے رہیں گے؟ کب تک اسی طرح مطلب کہ بیٹھ کر سنتے رہیں گے؟ جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے؟ کب نمازی بنیں گے؟ کب نیک بنیں گے؟ کب پرہیزگار بنیں گے؟ کب پیارے محبوب کی امت کی خدمت کریں گے؟ کب نیکی کی دعوت دیں گے؟ کب برائی سے منع کریں گے؟ کب کریں گے؟ زندگی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سانسوں کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا نا کہ جو دنیا میں اپنی زندگی ایک دن جو ضائع کرتا ہے نا، اگر اس ضائع کرنے والے دن کا ایک دن ان کو مل جائے نا، قبر والوں کو یہ سب کچھ کر دیں گے۔ لیکن کیوں؟ کہ انہوں نے اس کی قدر جان لی، اور یہ قدر نہ جان سکا۔ یہ زندہ رہنے والا قدر نہیں، ہاں جو زندہ رہ کر قدر جان گئے وہ پھر داتا گنج بخش علی حجویری بن گئے، غریب نواز بن گئے، احمد رضا بن گئے، میرے امیر سنت بن گئے۔ زندگی قدر جاننے والے یہ صحابہ کرام تھے، اولیاء کرام تھے۔ امام اعظم نے زندگی کی قدر جانی، امام بخاری نے زندگی کی قدر جانی، امام شافعی نے زندگی کی قدر جانی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان لوگوں نے زندگیوں کی قدریں جانی۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ انہوں نے زندگی کی قدر کے ساتھ گزارا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے، ایک قافلہ ملا، ان کو مدینہ منورہ جانا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے کے لیے قافلے والوں سے کہا کہ مجھے مدینہ لے چلو، کہا چلیے۔ 8 دن اونٹوں پر سفر تھا، 8 دن میں آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ دن رات کتنے لگے؟ 8۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سفر میں 16 قرآن ختم کیے، ایک دن میں ایک رات میں۔ آپ سفر میں قرآن پڑھتے تھے، لمحے ضائع نہیں کرتے تھے یہ لوگ۔ ادھر ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہیں، ٹائم پاس کرنا ہے۔ ارے قرآن پڑھو نا، موبائل پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر وقت برباد کرنا ہے، ٹائم ہے۔ نماز پڑھو نا، قرآن پڑھو، تسبیح ہاتھ میں لے کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ 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 کی تسبیح پڑھو، بولو اللہ 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 اللہ۔ اپنے دل پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی ضربیں لگاؤ۔ کیا عجب کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہمارے دل کے میل کو دھو دے۔ اللہ 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 جل جلالہ و جل سبحانہ۔ کاش اللہ کا ذکر ہمارے لیے بس ہماری لذتوں کا سبب بن جائے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نہیں۔ بیٹھ کے گپے لگانے، ارے خدا کے بندو، گپے لگانے کے لیے زندگی ملی تھی کیا؟ اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو۔ آقا دنیا کے سارے غم میرے دل سے
اپنا یا نبی مجھے بغیر بلال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بغیر بلال دو، ہے بلال بس مجھے سوزے بلال دو۔ کاش دنیا کے غموں میں رونے کے بجائے ہم غم مصطفیٰ میں رونے والے بن جائیں۔ کاش غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات، میں جو یوں مدینے جاتا۔ ہمارے آنسو ہے نا دنیا کے غم میں بہ رہے ہیں، مال نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، قرضہ چڑھ گیا، یہ طرح طرح کے دنیاوی مسائل ہیں، اس میں ہمارے آنسو تو بہ رہے ہیں۔ وہ کاش یہ آنسو آقا کی محبت میں بہتے، مدینے کی یاد میں بیٹھے، لیٹے ہوتے تو مدینہ یاد آ جاتا کہ کاش کہ میں مدینے میں ہوتا، آقا کے قدموں میں ہوتا، میں مارا پھرتا آیا تو کہاں آیا، کاش گرتا پڑتا پہنچتا تو مدینے پہنچتا ہے۔ زبان زائری تو میں سلام بھیجتا خود کاش غم آخرت نصیب ہو جائے، اس غم دنیا سے نجات مل جائے۔ یہ سوچنے کی چیزیں ہیں پیارے اسلامی بھائیوں کہ میرا قبر میں کیا ہوگا، میرا حشر میں کیا ہوگا، مجھ پر جب موت کا وقت آئے گا تو میرا کیا بنے گا، کئی میرے گناہ ظاہر ہو گئے، آج چپ چپ کر گناہ کر لیتے ہیں، تختہ غسل پر ہی میرے گناہ کھل گئے تو اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں بری موت سے بچائے، اس وقت میرا کیا بنے گا، ایمان سلامت لے کے جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا، اس کے بارے میں بھی سوچنے کی بہت ضرورت ہے۔ میرا ایمان کہیں خدا نہ خواستہ ضائع ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، یہ چیزیں ہیں سوچنے کی، یہ قبر و آخرت کی سوچیں کہ قبر میں میرا کیا بنے گا، قبر نے دبا کر پسلیاں توڑ دی تو میرا کیا بنے گا، میری نمازیں یہیں رہ گئیں، میں بے نمازی قبر میں چلا گیا تو میرا کیا بنے گا، بے نمازی ہوتا ہوا اگر موت کے منہ تک پہنچ گیا تو میرا کیا بنے گا، بے نمازی رہتا ہوا اگر نزا کی تکلیفیں میں آ گیا تو میرا کیا بنے گا، کیا میں بے نمازی مر جاؤں گا، میرے ساتھ نماز نہیں ہوگی، کہ نماز تو جنت کی چابی ہے، نماز تو جنت کی کنجی ہے، تو میری نماز نہیں رہ جائے گی، اللہ نہ کرے، اور جو پڑھتے وہ سوچے کہ ان کی نماز درست ہے، کہ یہ وہ نماز ہے جو قبول کر لی جائے گی یا منہ پہ مار دی جائے گی، یہ سوچیں
یہ سوچنے کی چیزیں ہیں، ہم نے ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ آج یہاں کی پکڑ دھکڑ سے ڈر لگتا ہے، قیامت کی پکڑ دھکڑ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی چیز فرض نہیں کی جو توحید و نماز سے بہتر ہو، اگر اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو وہ ضرور فرشتوں پر فرض ہوتا، ان میں کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صبح و شام ایسی نہیں کہ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے کو پکارتا ہے۔ آج تجھ پر کوئی نیک بندہ گزرا جس نے تجھ پر نماز پڑھی یا ذکر الہی کیا؟ اگر وہ ہاں کہے تو اس کے لیے اس سبب سے اپنے اوپر بزرگی تصور کرتا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا، یعنی زمین کا ٹکڑا ناز کرتا ہے کہ مجھ پر یہ اللہ کا نیک بندہ آیا تھا جس نے نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نے ذکر کیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نیت کر لیں کہ ہم سب نماز پڑھیں گے، سچی نیت کریں، کچھ بھی ہو جائے گا نماز نہیں جائے گی۔ زور سے نعرہ لگائے انشاءاللہ، اور زور سے نعرہ لگائے انشاءاللہ، اور زور سے نعرہ لگائے انشاءاللہ۔ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کہ جو نماز چھوڑے گا، نماز قضا کرے گا، بہت پچھتائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام علیہ رضوان نے ارشاد فرمایا، دعا کرو اے اللہ ہم میں بدبخت و محروم شخص کو نہ رہنے دینا۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ محروم و بدبخت کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا نماز کا تارک، یعنی نبی پاک فرمائے کہ محروم اور بدبخت وہ ہے جو نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ قصدن نمازیں قضا کرنے والے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا، یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوگا، نمازوں کو ان کے وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے، یعنی وہ نمازیں وقت گزار کر پڑھتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ جھوٹ بھی ہمارے بہت عام ہے، بات بات پر جھوٹ بولتے، بات بات پر جھوٹ بولتے، تھوڑی تھوڑی بات میں جھوٹ بول دیتے، مال بیچنا ہے جھوٹ بولتے ہیں، کہیں جانا ہے تو جھوٹ بول دیتے۔ کتنے لوگ تو جھوٹ بول کر پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بندے کا مقام برباد ہو جاتا ہے۔ اور سچ میں عافیت کی عافیت، ہمیشہ سچ بولنے کی عادت پیدا کرے، کچھ بھی ہو جائے سچ بولے، سچ بولیں سچ بولیں سچ بولیں، بس۔ میرے پیر صاحب فرماتے سانچ کو آنچ نہیں، جو سچ بولتا ہے یہ انشاءاللہ تر جائے گا، یہ پار ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کو سچ بولنے پر آزمائش ہو، لیکن انشاءاللہ یہ سچ کی کشتی آپ کو کنارے لگائے گی۔ جھوٹ کی کشتی میں جو بیٹھ کر سفر کرتا ہے نا، جھوٹ کی کشتی کمزور ہوتی ہے، یہ ایسی کمزور ہوتی ہے کہ بیچ سمندر میں کشتی ٹوٹ جاتی ہے، بندہ ڈوب جاتا ہے۔ سچ کی کشتی میں بیٹھو، سچ کی کشتی مضبوط ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ تم کو ڈوبنے نہیں دے گی، سچ کی کشتی تمہیں پار لگا دے گی، کنارے لگا دے گی۔ ہم ڈرتے ہیں سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے، نہ ڈرو نہیں، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ پر یقین رکھے۔ دکان چھوڑ کر نماز کے لیے نہیں جاتے یار، گھاگ چلا جائے گا، ارے اللہ پر بھروسہ کرو، رزق اللہ دینے والا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ
ایک کفن چور نے بتایا کہ میں نے اتنی قبروں سے کفن چرایا اور اتنے مردے جو تھے ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے. یعنی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل نہ کرنے والا جب قبر میں جائے گا تو اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا. اللہ کی پناہ، توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ مجھے رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مطلب کہ روزگار دینے والا ہے. میں سچ بولوں، محنت کریں، محنت کریں، محنت کریں، ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ جیئیں اور سچائی کے ساتھ جیئیں. کام کریں، رزق حلال کے اصول کے لیے آپ کوششیں کریں، اللہ کا نام لے کر نکلیں، فجر کی نماز پڑھیں. آپ بھی جانتے ہو کہ ابھی اس وقت میں ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں صرف سوال کر رہا ہوں. جواب آپ اپنے دل میں خود کو دیجئے گا کہ ایسے ہی سوال جواب نہیں دیجئے گا، دل میں جواب دیجئے گا. اگر یہ سوال کیا جائے کہ بتاؤ کس کس کو پتا ہے کہ نماز فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہوگا کتنے بجے ختم ہوتا ہے؟ اکثریت کو شاید پتا نہیں ہوگا کہ نماز فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہوگا کتنے بجے ختم ہوتا ہے. بولونیا میں، اٹلی کے دیگر شہروں میں، یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان میں بھی، جہاں جہاں یہ میری آوازیں جا رہی ہیں، مدنی چینل کے لیے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہر ایک پوچھے، پتہ ہی نہیں ہوگا فجر کا وقت کتنے بجے شروع ہو کر کتنے بجے ختم ہوتا ہے. اور پوچھو کہ فلاں ٹرین کا ٹائم کتنے بجے ہے تو سب پتہ ہے، کتنے بجے گھر سے نکلنا سب پتہ ہے. فجر کا وقت رکھ کر کوئی سوتا نہیں ہے کہ مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے. یہ اٹھتے اپنے کاروبار اور روزگار کے لیے. یہ ہماری حالت ہے. تو آپ فجر کی نماز پڑھے پابندی کے ساتھ، فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے. فجر کی نماز اس کے وقت میں ادا کرنی ہے اور الارم رکھ کے سوئے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے. اور راتوں کو گناہوں میں نہ گزاریں، راتوں کو فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں میں نہ گزاریں. دیر تک فلمیں دیکھنا، عیاشیاں کرنا، دوستوں کے ساتھ گپے مارنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، اس میں رات نہ گزاریں. اور کیوں کریں یہ سب چیزیں، عیاشیاں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ عیاشیاں کیا ملے گا ان عیاشیوں میں؟ آپ کو جہنم کی طرف دوڑو گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فلمیں ڈرامے دیکھ کر، گانے باجے سن کر، نماز قضا کر کر آپ کو روزگار مل جائے گا؟ پریشانی اور بڑھے گی. اگر تمہیں خوش رہنا ہے، راحت پانی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد لینی ہے، اللہ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کا میہ برسائے گا. استغفار کی کثرت کرو. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یہ پڑھیں. اے بے اولادو استغفار کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. اے بے روزگارو استغفار کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ روزگار دے گا. پریشان حالو استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور فرما دے گا. استغفار کرو. استغفر اللہ، توبو الاللہ، توبو الاللہ، توبو الاللہ. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اور اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے. عشاء بھی جماعت سے پڑھے، فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھے. ارے آپ کے یہاں تو اس وقت تو راتیں کتنی لمبی ہیں، اللہ اللہ. 7:30 بجے تو اب عشاء پڑھ کر 8 بجے فارغ ہو جاتے ہو، اور فجر کا وقت آپ کا جا رہا ہے 7:30 بجے تک. یہ ایسے ہی 2 4 5 منٹ آگے پیچھے کر کے بات کر رہا ہوں، ایکیوریٹ ٹائم نہیں بول رہا میں. اس وقت میں بولونیا اٹلی کے شہر میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں. آپ سوچو کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس، کتنا مطلب. جو نیک آدمی ہوگا نا، پتہ ہے کیا کرے گا نیک آدمی؟ اب اسے عشاء پڑھ لی، کھانا کھا لیا، اب کیا کرنا ہے؟ سو جاتا ہے. کیا کرے گا؟ سو جاتا ہوں. ارے بھائی کیوں اتنا سو گئے؟ نہیں اتنا نہیں سوؤں گا، پھر تہجد میں اٹھوں گا. پھر کیا کرو گے؟ تلاوت کروں گا. پھر کیا کرو گے؟ اگر وقت ہوا تو بڑے تھوڑی دیر آرام کر لوں گا. پھر کیا کرو گے؟ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں گا. کہ جو نماز عشاء، نماز فجر با جماعت ادا کرے اسے پوری رات اللہ عبادت کا ثواب دیتا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم منافقین کو فجر و عشاء میں پہچان لیتے تھے. کہ جو منافق ہوتا تھا یہ فجر و عشاء میں نہیں آتا تھا. منافق کو فجر و عشاء بھاری ہے. ارے آپ کے پاس تو یہ اتنا ٹائم ہے، مجھے تو پتہ ہے نا آپ کا اتنا ٹائم ہے، آپ تو عالم بن سکتے ہو. عالم پتہ ہے آپ کو، یہاں رہ کر عالم بن سکتے ہو. صرف ڈائریکشن تبدیل کرو، پلیز ڈائریکشن تبدیل کریں. 7 گھنٹے سونے کے، کتنے گھنٹے؟
7 آور سونے کے، 7 سے 8 گھنٹے کام کاج کے، کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 14، 15 گھنٹے لے لو بھائی، اب رہ گئے 9 گھنٹے۔ ان 9 گھنٹوں میں کیا کرو گے؟ کھاؤ گے، پیو گے، نمازیں پڑھ لو، پھر بھی 4-5 گھنٹے آپ نے چلو اس میں بھی نکال دیے، پھر بھی 5 گھنٹے رہ گئے۔ یہ 5 گھنٹے کیا کرو گے؟ فلمیں دیکھو گے، گانے باجے سنو گے، سوشل میڈیا پر ٹائم برباد کرو گے، دوستوں کے پاس جا کے گپے شپے مارو گے، معاذ اللہ شراب کی بوتلیں کھولو گے، جوئے کھیلو گے، ناچو گے، گاؤ گے، کودو گے، تماشے کرو گے، اور اسی طرح اوندھے منہ آ کر سو جاؤ گے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ کوئی مسلمان کی زندگی ہے اس طرح نماز قضا کرنا، گانے باجے اور فلمیں ڈراموں میں وقت گزارنا، شرابیں پینا، جوئے کھیلنا، دوستوں کے ساتھ جا کر کلبوں میں جا کر خوب مطلب کہ دنگا مستی کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ کے تو گھر والوں کا تھا کہ بیٹا کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، کیوں کیا پتا کہ بیٹے کو کمانے ملی نہیں ابھی تک، تو یہ بیچارہ گھوم رہا ہے ادھر ادھر۔ راتوں کو گناہوں میں نہ گزاریں، مہربانی کریں، رات سو جائیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ آپ بولو گے یار یہ باتیں تمہاری بہت اچھی ہیں، مگر ہم ایسے کیسے بنیں گے؟ ہوتا ہے ایسا، یار باتیں بہت اچھی ہیں، مزہ آ رہا ہے، ایسا میں ہو سکتا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے یار میں ایسا ہو سکتا ہوں، کیوں نہیں ہو سکتے بھائی؟ جو ہوئے ہیں وہ بھی تو اسی زمین پر رہتے ہیں، کوئی دوسری مخلوق تھوڑی ہے، اسی زمین پر رہنے والے ہیں۔ سر پر امام آئے، چہرے پر داڑھی ہے، راتوں کو سوتے ہیں، اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، خدا ان پر کرم فرمائے اتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اشراق چاند کے نوافل پڑھتے ہیں، اوابین کی نمازیں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ و توبہ پڑھتے ہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ہزاروں 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 عاشقان رسول علماء بن رہے ہیں، یہی اسی زمین پر رہ رہے بھائی، عالم بھی بن رہے، روزگار بھی کما رہے ہیں، حافظ بن رہے، روزگار بھی کما رہے ہیں، نمازیں با جماعت 5 تہجد کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، روزگار بھی کما رہے ہیں، یہ اسی زمین پر رہ رہے ہیں، فلموں سے دور ہے، گانوں سے دور ہے، ڈراموں سے دور ہے، جھوٹی باتوں سے دور ہے، گناہ بری صحبتوں سے دور ہے، اسی زمین پر رہ رہے ہیں۔ آپ کے شہروں میں بھی رہ رہے ہوں گے، آپ کے آس پاس بھی ہو سکتا ہے رہ رہے ہوں گے، یہ بھی تو کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کریں، مولا تو نے اس کو توفیق دی ہے، مجھے بھی دے دے۔ آپ اور میں سچی تمنا کریں اپنے رب کے حضور، سچی تمنا۔ اللہ جانتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، وہ جانتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، سچی تمنا کریں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ 99 قتل کرنے والا توبہ کے لیے جاتا ہے، اس کو صحیح جواب نہیں ملتا کہ تیری توبہ کہاں سے قبول ہوگی، تو وہ سینچری پوری کر دیتا ہے، 100 قتل کر دیتا ہے، پھر کسی کے پاس جاتا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، نیک لوگوں میں وقت گزارو۔ وہ چل پڑا توبہ کر کے، توبہ کے ارادے سے، نیک بننے کے ارادے سے، راستے میں موت آ گئی، رحمت کے فرشتے بھی لینے آئے، عذاب کے فرشتے بھی لینے آئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا توبہ کر کے نیکوں کی طرف جا رہا تھا، عذاب کے فرشتے کہتے 100 کا قتل کیا ہے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ زمین کو ناپو، اگر یہ نیکو کاروں کے قریب ہوگا تو رحمت کے فرشتے تم لے جانا، اس بستی کے قریب جہاں سے گناہ کیے تھے تو عذاب کے فرشتے تم لے جانا۔ وہاں زمین ناپی جا رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے، زمین سمیٹ دی جاتی ہے اور یہ نیکو کاروں کے بستی کے قریب ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتے لے جاتے۔ اللہ کو بخشنا ہے، اللہ کو معاف کرنا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ بندے کی توبہ دیکھتا ہے، بندے کی نیت دیکھتا ہے، اس کی سچائی دیکھتا ہے۔ ہم سچی توبہ تو کریں، اللہ تعالیٰ سے سچی معافی تو مانگیں۔ آ جاؤ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنی بڑی تعداد میں آپ جمع ہوئے، دور دور سے آئے ہو، دور دور سے آئے ہو، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو نیک بن کے جاؤں، نمازی بن کے جاؤں، سنتوں کا پیکر بن کے جاؤں، چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا کر جاؤں؟ اس کا کتنا وزن ہے جو آپ سے اٹھتی نہیں ہے یار۔ آقا کی محبت کی نشانی داڑھی، ایک مٹھی اپنے چہرے پر سجا لو، نمازیں پڑھو، قرآن درست، یہ نیتیں کر لیں کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے، اور ابھی اسلامی بھائیوں سے رابطے کر لیں، بھائی میں نے نیت کر لی ہے، میں نے کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی شرابی ہے تو آج سے توبہ کر لے، اگر کوئی نشے کا عادی ہے تو توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کوئی جوئے کا عادی ہے توبہ کر لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ معاف کر دے، اللہ نے راستہ کھول دیا نا، یقین مانو بالکل دل کی دنیا بدل جائے گی، سچی توبہ۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان صحبت کو چھوڑ دیں جہاں شراب ملتی ہے، یہ جواری، شرابی، اس طرح کے دوستوں کو چھوڑو گے تو بچو گے۔
ورنہ اللہ نہ کرے پھنس جائیں گے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح آج آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں شریک ہیں۔ نیت کریں اپنے یہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں، ہفتہ وار مدنی مذاکروں میں ضرور شرکت کیا کریں۔ قرآن کریم درست کرنے کے لیے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں بالکل آپ داخلہ لے لیں۔ مدرسہ میں کہ مجھے قرآن درست کروا دو، نماز درست کرا دو، کوئی طریقہ نکالیں کہ میں 3 دن کے لیے آپ کے ساتھ سفر کرتا ہوں، میں 12 دن کے لیے آپ کے ساتھ سفر کرتا ہوں، آپ بولو کتنے دن چاہیے، میری نماز میرا قرآن درست کروا دو۔ 1 شاٹ ہو جائے گا پیارے اسلام بھائیو، پھر آپ پڑھتے رہیں نمازیں، تلاوت، عبادت کرتے رہیں اور اللہ کے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، ورنہ اسی طرح بھاگ دوڑ میں ہی زندگی گزر جائے گی، ٹینشن پریشانی میں زندگی گزر، روزانہ آپ کا ٹائم گزر گیا، برسوں گزر گئے اور بھی برسوں گزر جائیں گے اگر زندگی ہے تو، مگر یہ عبادت نہیں سیکھ سکیں گے تو سوچے پھر قبر میں کیا بنے گا۔ قبر کا سوچو یار، قبر کا سوچو، قبر کا سوچو، ہمیں قبر میں جانا ہے، آخرت کی تیاری کا سوچے، اس کی تیاری کرنی ہے، بس یہ ذہن بنا لے کہ میں نے آج سے میری قبر کی تیاری کرنی ہے، میں قبر روشن ہو جائے اور قبر میں بس محبوب کے جلوے آ جائے، بالکل تمنا آرزو اسی طرح ہو، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کر قبر کا تصور تو کرے، یہ قبر جس میں لیٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سیلیں ڈال دی جاتی ہے، پھر مٹی ڈال، اندھیرا کبھی سوچا ہے؟
اتنا اندھیرا قبر کے اندر، اف، گھبراہٹ، عقل سلامت۔ اس وقت اس اندھیری قبر کو اگر آقا کا نور نصیب ہو جائے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتا چہرہ لیے، اپنا نورانی چہرہ لیے ہماری قبر میں جلوہ فرما دے، اور آقا کے نور سے ہماری قبر کو روشن ہو جائے، ان کا نور بار چہرہ کر ہماری قبر کو روشن کر دے گا، ہمارے اندھیری قبر نور نور ہو جائے گی۔ آؤ ان کی سنتوں پر عمل کریں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ہم دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، گناہوں کی لذتوں میں اتنے کھو گئے، ہم سے امامہ شریف سر پر نہیں سجایا جاتا، چہرے پر داڑھی صحیح سجائی جاتی ہے، ایک مٹھی داڑھی، ہم سے سنتوں بھرا لباس نہیں پہنا جاتا، ہم سے سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری جاتی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی نور بھرے چہرے کی نورانیت سے قبر نے روشن ہونا ہے، آؤ اس محبوب کریم کی پیاری سیرت پر عمل کریں، ان کی خواہش کے مطابق زندگی گزاریں، ان کی سنتوں کو عام کریں، ان کا ذکر کرتے رہیں، ان کی یاد میں مگن رہیں، اور ان کے لیے بس سمجھے دیں، ان کے لیے زندگی وقف کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا سب کچھ آپ کے لیے ہے، آپ بس میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اے رب کے حبیبا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مان جائیں، اللہ آپ کو ہم سب کو نیک بننے نصیب کر دے، میں بھی نیک بن جاؤں، آپ بھی نیک بن جائیں، اور اس قبر کی تیاری کریں جس میں ہمیں اترنا ہے، اس موت کی تیاری کریں جو بس آیا ہی چاہتی ہے، اور اپنی اصلاح کر لے، گناہوں سے سچی 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 توبہ کر لے، اور نیکی کی طرف آ جائیں۔ ہمارا اوڑھنا، بچھونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بولنا، مسکرانا، سب کچھ شریعت کے مطابق ہو جائے، اسلام و دین کے مطابق ہو جائے، ہماری زندگی اسی حکم کے سانچے میں ڈھل جائے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ہمیں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا چاہیے، ہمارا سارا معاملہ، کام کاج، روزگار، سب کچھ اسلام و دین، اور اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کو اختیار کرنا چاہیے کہ اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی سنورے گی، خوف خدا پیدا ہوگا، عشق رسول بڑھے گا، قبر و آخرت کی تیاری کا جذبہ ملے گا، انشاءاللہ روزگار میں بھی برکت آئے گی، اٹکے ہوئے کام بھی اللہ نے چاہا تو نکل جائیں گے، پریشانیاں بھی اللہ نے چاہا تو دور ہو جائیں گی، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، مکہ مکہ ہو جائے گا، بغداد بغداد ہو جائے گا، اجمیر اجمیر ہو جائے گا، بریلی بریلی ہو جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آپ آ جاؤ، ہمت کرو، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو، خود کو، سب کو دعوت اسلامی، یہ امام والے، داڑھی والے، یہ سنتوں پر عمل کرنے والے، یہ مدنی انعامات کے عامل، یہ میری دوستی، اس سے میری دوستی، اس سے میرا تعلق، بس اس کے علاوہ سارا آگے پیچھے خلاص،
میں ان کے ساتھ اٹھوں گا، ان کے ساتھ آؤں گا، جاؤں گا، مدنی قافلوں میں سفر کروں گا، مسجد میں فیضان مدینہ میں وقت گزاروں گا، دارالسنہ پہ جا کر اپنا وقت گزاروں گا. بس یہ میری زندگی یہ بس جنت کی طرف میں چلوں گا. بھائی یہ جنت کا راستہ، جنت کا راستہ، جنت کا راستہ. اور انشاءاللہ اسی راستے پہ چلتے چلتے وایا مدینہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جاؤں گا. جنت میں جائیں گے وایا مدینہ. مدینہ والے آقا کے پیچھے 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 جنت میں جائیں گے. اور کس طرح جائیں گے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. آ جاؤ سارے دعوت اسلامی میں، آ جاؤ سارے دعوت، آ جاؤ اور میرے پیر صاحب امیر سنت کے ذریعے غوث پاک کی غلامی میں بھی آ جاؤ. میرے غوث پاک کی غلامی یعنی غوث پاک کا مرید بننے کا اتنا فائدہ ہے، اتنا فائدہ ہے انشاءاللہ کہ میرے غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا. انشاءاللہ نہیں جائے گا. میرے پیارے غوث پاک فرماتے ہیں کل برد قیامت میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کرا لوں. انشاءاللہ غوث پاک کا مرید بن جائیں گے، غوث پاک کے غلاموں میں آ جائیں گے. اور انشاءاللہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، یہ برکتیں یہ کئیوں کو پتا ہوگا، مجھے اندازہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید اللہ کی رحمت سے جو غوث پاک کا مرید ہوگا، اگر اللہ نہ کرے گناہ کر بھی بیٹھا تو اس کو توبہ کی توفیق فوراً مل جاتی ہے. اور گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں. مدینہ ہو جائے غوث پاک کی غلامی. تو جناب یہ دعوت اسلامی اور یہ مطلب کہ امیل سنت کے مرید بن کر اور یوں مطلب کہ اپنے پیر و مرشد کا فیض، جن کے جو بھی پیر صاحب ہیں، جن کے جامع شرائط پیر ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے پیروں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ سب کی یہ برکت سلامت رکھے. اور بس پیروں کا فیض لیتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.